السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں۔ آمین۔ آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ آج کلاس تھوڑی لیٹ ہے، لگ رہے سب لوگ آ جائیں اور کلاس اٹینڈ کر لیں انشاءاللہ۔ نیا لیسن بھی ہے اور ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ۔ گرمی بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے یہاں پہ، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ہاں جی الحمدللہ میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں، کمنٹس وغیرہ اپروو بھی ہو گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہمارا نیا لیسن ہے الحروف المتحرکہ، الحرکات فتحہ کسرہ اینڈ ضمہ، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر اور پیش ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، صرف پڑھنا نہیں آنا چاہیے، تھوڑا سا کانسیپٹس بھی ہمارے کلیئر ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے حرکات کیا ہوتی ہیں، کس طرح ادا کی جاتی ہیں۔ تو حرکات کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ حروف کی سمت ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی آواز کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے یا گول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ فگر ڈائیگرامز بنائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہوئی ہے کہ جب حرف مفتوح ہو یا جو زبر کے ساتھ ادا کیے جائیں لیٹرز، تو اس کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جبڑے کو، یعنی زبر کے ساتھ ہمیں کیا کرتے ہیں، ادا کرتے وقت دونوں جبڑوں کو جدا کرنا پڑتا ہے، یا زبر ادا کرتے وقت دونوں جبڑے جدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں فاصلہ آ جاتا ہے، ایک کاؤنٹ کے لیے فاصلہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک کاؤنٹ جو ہے اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی منہ کھولنا پڑنا، منہ بند کر کے ہم نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے، ہاف اے سیکنڈ ہوتا ہے یہ، اور زبان ریسٹ کی حالت میں ہوتی ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح ریسٹنگ پوزیشن میں ہماری زبان ہوتی ہے جب ہم فتح ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں منہ کھلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، حرف مکسور جب ہوتا ہے کسرہ، تو ہمارا لوئر جو نیچے ڈراپ ہو جاتا ہے، اور زبان کا درمیانی حصہ، آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ، تو یہ دیکھیں درمیان کا زبان کا درمیانی حصہ اوپر چلا جاتا ہے، تو ہماری جو زیر ہوتی کسرہ ہے وہ معروف طریقے سے ادا ہوتی ہے، ہم اسے بے تے سے کر کے نہیں ادا کرتے، بلکہ بی سی کر کے ادا کرتے ہیں۔ جو انگلش لیٹر جو ہے نا ای بی سی کر کے ادا ہوتے ہیں، وہ معروف ان کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ضمہ کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ کمپلیٹ رولنگ کرتے ہیں ہم لپس کی، اور ہمارے لپس فارورڈ پش ہو جاتے ہیں فرنٹ کی جانب، اور پیچھے سے ہماری زبان تھوڑی سی ریز ہو جاتی ہے، نیچرل ہوتا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نہیں کرتے پوری طرح کانشیسلی اس پہ جا کے غور و فکر کے ساتھ نہیں کرتے، تو پھر ساری چیزیں ہماری مجہول ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے ہم نے ادائیگی کرنی ہے، تاکہ ہمارے جو لیٹرز ہیں ان کو ہم ان کا حق دے سکیں، اور ہماری جو پروننسیشن ہے، جو عربک پروننسیشن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، وہ اسی طرح سے ہی ادا، اس کا حق پورا ہے۔ ویسے رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان بہت ظالم ہے، مجھے میرا حق نہیں دیتا، تو یہ تو کلام پاک، اللہ پہ ایمان لانا، دوسرا حق ہی قرآن کے 5 حقوق ہیں نا، اس میں سے دوسرا حق اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کا بھی ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں کہ جب میں اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھوں نا، تو وہ آپ لکھ لیا کریں، تاکہ آپ جب آگے یہ جائیں، اور لوگ، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے نہیں سیکھنا، لوگوں کو بھی سکھانا ہے، تو آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے کہ اسے پڑھیں گے کیسے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے کہ حمزہ حمزہ، ٹھیک ہے، جسے ہم ادا کرتے ہیں اس کے ہجے کریں گے، حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، ا ای او، اور اسے فیل کریں کہ زبر کے لیے ہماری آواز جو ہے فتحہ کے لیے آواز اوپر گئی ہے، کسرہ کے لیے نیچے گئی ہے، ضمہ کے لیے گول ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ا ای او، ا اے او نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ا اے او نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا ا ای او، ہ ہی ہو، ع عی
او ایک سانس سے تینوں حرکات ہم نہیں ادا کریں گے، الگ الگ سانس سے ادا کریں گے. آ کو ہم نے پکڑا مخرج سے، اسے زبر دیا، عین کو ہم نے مڈل تھروٹ پہ گئے یعنی وسط الحلق پہ. ٹھیک ہے، عی عو. ٹھیک ہے، پھر ح حی حو. اور یہ سافٹ لیٹر ہے ح. اس کو بہت جب ہم سکھاتے ہیں تو تھوڑی سی ایگزیجریشن کرنی پڑتی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک دو جب سمجھ میں آ جائے تو پھر ہلکا سا جو ہوا اس میں خارج ہوتی ہے، جو فیل ہوتی ہے، تو ہلکے سے سافٹلی سے ادا کیے کیونکہ آلریڈی ویک لیٹر ہے. ٹھیک ہے، ح حی حو. ٹھیک ہے، ہو نہیں پڑھیں گے اسے. ٹھیک ہے، غو غی غو خو خی خو. آج ہم صرف الحلق کے لیٹرز پڑھیں گے. یہ اقصی الحلق سے ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، وسط الحلق، اینڈ جو ہمارا غین اینڈ خا ادن الحلق. اور یہ کون سے حصے ہوتے ہیں الحلق کے؟ اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ ماہر ہو گئے ہوں گے. ہاں، نئے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا میں ڈرا کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں، یہ ہماری گردن ہے، الحلق اسے کہتے ہیں، الحلق. ٹھیک ہے، یہ ہماری آواز کے ڈبیا ہے، لیرنگس نرخرا. اس کے اندر آواز کی ڈبی ہوتی ہے جس کے اندر آواز کے پٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ووکل فورس کہتے ہیں یا ووکل کارڈز جنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں، تو یہاں پر ہمارا جو ہے اوپر کی جانب زبان کی جڑ سے دور اوپر کی جانب یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ ہا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ہے. اچھا، پھر یہاں یہ زبان کی جڑ یہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں یہ زبان ہے ہماری، اسے تھوڑی سی ڈرا کر لیتے ہیں. یہ زبان کی جڑ ہے اور یوں ہے سمجھے زبان. ٹھیک ہے نا، تو اس جڑ کے پاس ہمارے پاس یہاں پہ غین خا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غین اینڈ خا. اور یہاں مڈل میں مڈل تھروٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس عین عین ہے یہاں ہوتا ہے ہمارے پاس. اور یہ پورا حصہ جو ہے یہ پورا اتنا الحلق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، الحلق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ادن الحلق یہ والا. ٹھیک ہے، وسط الحلق، اقصى الحلق. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہم یہ لیٹرز پڑھ رہے ہیں، 6 لیٹرز ہیں، ان کو ہم انہیں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ اور اسے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ا ای او. اسے یوں نہیں پڑھیں گے ای او. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اسے مد بنا دیا. اسے مد نہیں بنانا. جب مد کو ہاف کرتے ہیں تو پھر ہمیں زبر ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، اسے ہاف کیا. ٹھیک ہے، الف مدہ کو ہم جب ہاف کرتے ہیں تو ہمیں فتحہ ملتا ہے، اور یا مدہ کو ہاف کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسرہ ملتی ہے، اور واو مدہ کو جب ہاف کرتے ہیں تو ہمیں پھر کیا ملتا ہے بتائیں؟ ضمہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، صرف 1 کاؤنٹ کے لیے ہم رولنگ کرتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، اس کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت طریقوں سے لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ا ای او، تو جھٹکا نہیں ہے لیکن اسے کرسپ وہاں سے پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس طرح نہیں پڑھا. ہم نے ا ای او کر کے بھی نہیں پڑھنا کہ لمبا ہو جائے. ہم نے پڑھنا ا ای او. ٹھیک ہے، ا ای او. ٹھیک ہے، لمبا بھی نہیں کرنا، بہت چھوٹا بھی نہیں کرنا، اس طرح بھی نہیں پڑھنا ا ای او. یہ بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی حق نہیں دیا ہم نے اسے. ا ای او ہ ہی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ مخرج سے نکل رہا ہے، موڑ سے نکل رہا ہے، موڑ پہ جانا ہے کانشیسلی. ع عی عو ح حی حو غو غی غو خو. یہ والی آواز ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، خو خی خو. اچھا، جو نئے آنے والے ہیں تو کائنڈلی پیچھے بہت سارے لیسنز ہیں اس کے. آفٹر 41 لیسنز ہے جو آپ دیکھیں گے تو بیسک تجوید ہے. تو ساری جو بیسک تجوید ہے MPFHS بلاگرز پہ ساری ویڈیوز یہاں موجود ہیں. لوگوں کو بلائیں اس گروپ کی طرف تاکہ جتنے لوگ آئیں گے جتنا پڑھیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی قرآن کا ایک لیٹر بھی، کیونکہ قرآن کا موضوع حروف تہجی ہیں، حروف الہجا ہیں، حروف المفردہ ہیں، اگر کوئی ایک لیٹر بھی صحیح طریقے سے ادا کر لیتا اپنے مخرج سے، اگر کوئی سورہ الفاتحہ میں پڑھتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ تمام تک پٹخنا، اور الحمدللہ کوئی ہا سیکھ لیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی نماز بھی اچھی ہو گئی اور اس نے ایک لیٹر
اچھا سیکھ لیا، نیا لیٹر سیکھ لیا اور صحیح سیکھ لیا اور حرام غلطی سے بچ گیا، تو وہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو جتنے لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی بلائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، اپنے پڑوسی جتنی آپ جن کو تعلیم دیں گے نا، وہ آپ کے آخرت میں کام آ گیا کہ آخرت میں ذرا برابر نیکی کے لیے بھی انسان ترسے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے یہ ہم نے ادائیگی کر لی ہے، اب ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں ریویژن کے لیے، اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پرانے ہیں کہ ان کی بھی ماشاءاللہ اچھی سی ریویژن ہو جائے اور نئے آنے والے جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے؟ اور شوق پیدا کریں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کو کھولے، دلوں میں نرمی ڈالے رب العالمین اپنے کلام کے لیے، لوگوں کے دلوں میں نرمی مانگیں گے تو نرمی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ چیز آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو مل جاتی ہے نا، کوئی منہ میں تو نہیں ڈالتا نا، تو بالکل اسی طرح محنت کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، دعا کریں گے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ الحروف الہجائیۃ المفردہ: الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد۔ اچھا اس پہ جو مد بنی ہے یہ بھی اس کے ریزن ہے، اسے 4 کاؤنٹس کھینچنے کے لیے۔ اچھا یہ مد کا نشان یاد رکھیے گا، جب بھی مد کا نشان ایسا یاد نظر آئے آپ لوگوں تو وہ ریزن ہوتا ہے اس کو کھینچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ صاد، ضاد، طو، ظا، عین، یعنی نعبد، یہ پریکٹس ہے بہترین۔ اگر کسی کے پاس عین اور ح نہیں ہے تو عین کے لیے یہ اور ح کے لیے زبان کا جو ہمارا جو زبان کی جڑ ہے اسے نیچے کریں گے، اور پیچھے سے جو لیرنگ سے آواز بنی ہوئی ہوا اس کو لے کر آ رہی ہے وہ فرکشن کے ساتھ یہیں زبان کی جڑ جسے ہم نیچے کرتے آئے گی، اور ہ اس کو واضح کرے گی کیونکہ وائسلیس لیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا سے ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ عین، غین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ کمپلیٹ رولنگ کریں گے، باریکی سے ادا ہوگا، واو، ہے، حمزہ، یا، یہ ان حروف کے نام ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم نام پڑھ رہے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ حروف المرکبہ، الحروف الہجائیۃ المرکبہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سے زیادہ لیٹرز جو آپس مل جاتے ہیں مرکب کہلاتے ہیں، اور یہ بہترین پریکٹس ہے، اسی لیے سب سے زیادہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک حرف کو اس کی جو فلسفی ہے، اس کی لاجک اس کو زیادہ اور اس طرح جو پروناؤنس کرانے کی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ ورڈز کلمے سے مل کے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ورڈ سے مل کر بنے، اور ورڈ جو ہیں وہ حروف سے لیٹر سے مل کے بنے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یوں ہوں تو ہم جلدی بول رہے ہیں کون سا لیٹر کس کے اندر جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا کوئک ادا کروا رہے ہیں، لیکن یہ اس کو ہم نے احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے کہ اپنے مخرج سے لیٹر کو نکال کے پورا ادا کر کے پھر اس مخرج کو چھوڑ کے دوسرے مخرج پہ ہم نے جانا ہے۔ جیسے لام الف ہے، لام کو پورا ادا کریں گے، اس کے ہجوں میں، اس کے نام میں جو بھی لیٹرز ہیں پورا ادا کیا، پھر اس کے ساتھ ہی نیکسٹ لیٹر پہ جانا ہے وداؤٹ اینی پاز، سانس توڑے ہوئے، آواز توڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیسے ادا کریں گے؟ لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام الف، با لام، با، کاف، کاف، فا آپ کو سنائی دے رہا ہے نا، تو اس کا ہم واضح کریں گے، اس کے ہجوں میں جو فا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کاف، با، کاف، تا، کاف، الف۔ ایک منٹ میں ہیڈ فون لگا لوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز آئے کلیئر۔
چارجر ذرا میں اس کو چارج کر رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آواز سلو آتی ہے آپ کی، تو میں ہیڈ فون لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف. ٹھیک ہے، فا کی آواز آپ کو آنی چاہیے. کیف کیف با کیف تا کیف الف کیف لام با کیف تا تا کیف ثا کیف کیف تا کیف. ٹھیک ہے، فا سنائی دے رہا ہے. اب میں فا کو چھوڑ کے سا پر آؤں گی. ٹھیک ہے، تا کیف سا اف 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 فا فا فا. ٹھیک ہے، غور سے سنیں. تا کیف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا تا جیم تا حا. نیکسٹ پیج پہ بچوں کو بٹھائیں. بچے فوراً سیکھتے ہیں. کائنڈلی بچوں کو بٹھائیں اپنے ساتھ. جب آپ اس میں دلچسپی لیں گے نا تو بچے خود بخود دلچسپی لیں گے. نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون یا تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با. میں بہت جلدی بول رہی ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ ماہر ہو گئے ہوں گے، اور جو نئے آنے والے ہیں اگر وہ اسے بار بار پڑھیں تو انہیں بھی عادت ہو جائے گی. اگر میں جلدی نہیں پڑھوں گی تو ریویژن نہیں ہوگی. ریویژن مسٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. با ہے الف با ہے میم. میم کی جتنے بھی مد ہم کھینچ رہے ہیں اس کے بعد ناک میں نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. دال ذال جیم دال خا ذال را زا را جیم را خا زا یا را تا زا سین شین شین لام سین لام صاد ضاد
تو ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دال تا غين ذال فا قاف. اچھا جو لیٹر جن کے ہجوں میں صرف 2 لیٹر ہیں اسے 2 کاؤنٹ کھینچا جا رہا ہے، اور جس کے ہجوں میں 3 لیٹرز ہیں تو انہیں 4 کاؤنٹس کھینچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. واو واو قاف لام فا واو قاف قاف 4 یہ ہو گیا، پھر واو 4. ٹھیک ہے. قاف واو کمپلیٹ رولنگ ساتھ. ٹھیک ہے. واو کو نون قاف را یہ 4 یہ 4 را 2. ٹھیک ہے. نون باریک نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ها تا میم تا حمزہ 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 حمزہ. اچھا یہ حروف علت نہیں پڑھے جائیں گے، حمزہ اوپر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. الف واو یا حروف علت ہے، پرماننٹ حروف علت جو لفظ کے درمیان یا آخر میں آتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان کا حصہ ہوتے پڑھے نہیں جاتے. یاد رکھیے گا حمزہ اوپر پڑھا جائے گا. حمزہ پہ کوئی بھی مطلب وہ ہوگی حرکت ہوگی، اگر فتح کا ضمہ یا زبر زیر پیش میں سے یا ساکن تو یہ پڑھا جائے گا، ورنہ یہ جو نیچے والے نہیں پڑھے جائیں گے، صرف اوپر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ پڑھے جائیں گے. اس کو یہ مرکب ہے، اس کو اگر آپ کو نہیں آتا تو پہلے 2 کو آپس میں پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اور پھر بعد والے 2 کو، پھر بعد والے 2 کو. تو 6 لیٹرز ہیں یہ. یا پھر پہلے 3 کو پریکٹس کریں، بعد کے 3 کو پھر ملا دیں. اس میں سانس آواز نہیں ٹوٹے گی، ایک ہی سانس سے پڑھا جائے گا. تھوڑی سانس کھینچ کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پریکٹس بہت دفعہ کرا دی ہے. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے. اور مقطعات پر آتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ ہمارے ابھی ختم ہوئے. دیکھتے ہیں ہم کتنے پریکٹس کر سکتے ہیں. نہیں بلکہ میرا خیال ہے اس سے نہیں کر سکتے ابھی پریکٹس، کیونکہ نیکسٹ ہمارا دوسرا بھی ہے نا، ایڈوانس بھی ہمارا چل رہا ہے، تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم. یہ انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسے کوشش کریں گے کہ یہیں سے ہم بیکورڈ سٹارٹ کر کے پیچھے سے اور پھر ہم آگے چلیں. تو اب ایڈوانس اسٹڈیز پر آ جاتے ہیں. لیکن اب آپ بیبیز تو نہیں رہے، مونٹیسری آپ کا ہو گیا ماشاءاللہ، آلموسٹ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اب کلاس 1 میں آ گئے ہیں آپ لوگ. تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایڈوانس تو کافی عرصے سے ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اب تو کافی سیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے، ماہر ہو گئے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کو جتنا سیکھا جائے اور جتنے سپیڈ سے سیکھا جائے تو رب العالمین آپ کے سینے میں اسے اسی طرح اتارتے ہیں. تو آ جائیں اس کو نیکسٹ سورۃ الغاشیہ ہے، تو اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹس بنائے ہیں، تو یہ تاکہ آپ لوگ بعد میں اسے پڑھیں، پورا آ رہا ہے نا اس کے اندر، اور اس کو انشاءاللہ پھر آپ اس کو اسی طرح ادا کریں جس طرح میں نے اب آپ کو میں بتاؤں گی، پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. ڈائیگرامس کے ساتھ ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی طرح آپ لوگوں کو سمجھاؤں جس طرح میں نے سیکھا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح پہنچایا جائے جس طرح رب العالمین نے اس کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا پورا حق ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ لاسٹ ہے، 3 آیات کریں گے ہم انشاءاللہ. تو چلیں آتے ہیں سب سے فرسٹ 1 پہ آتے ہیں، پہلی آیا پہ آتے ہیں. اور میرا خیال ہے میں قرآن پاک سے ہی آپ لوگوں کو پڑھا دوں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. پچھلی دفعہ جو میرے ساتھ
पिछले से पिछली दफ़ा हादसा हुआ है उससे तो मैं डर गई हूँ कि किस तरह मैंने उसे छोड़ दिया था, हर्फ को पूरा एक लफ्ज़ मैंने छोड़ दिया था। चले नहीं, ठीक है, नज़र तो आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। 3 आयत हैं तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से मिक़दार जो हमारे अंदर यहाँ अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन मद आरिद जो है हम उसको 4 काउंट्स हम करते हैं इस्तिआज़ा बसमला के साथ, उसकी मिक़दार हम मुकर्रर कर देते हैं, ठीक है। और मदे भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैंने खैर बताई तो है, साथ साथ बता भी रही हूँ आप लोगों को एडवांस में, और इंशाल्लाह आगे आएंगी लेसन में क़ाइदा में तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि, ठीक है। अर्रहमानी अर्रहमानी अर्रहीमी अर्रहीमी, रहीम बाज़ लोग बना देते, ये रहीमी है, ठीक है, माने बदल जाएंगे। अर्रहीमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, इस नी की आवाज़ आनी चाहिए, ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम निर्रहीम। चलो पहली आयत पे आते हैं। हल अताक हदीसुल गाशियह, पूरी पहले तीनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। वुजूहुन वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह। आज मैंने आपको इदगाम नाक़िस बिलगुन्ना सिखाना है इंशाअल्लाह, कैसे किस तरह अदा किया जाता है, ठीक है। आमिलतुन नासिबह। अच्छा, अब हल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास हल है, ठीक है। हल अताक है, लैम बारीक है, इसे हम बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। हल अताक है, लैम बारीकी से पढ़ेंगे, लाम तवस्सुत है, जब इसकी आवाज़ चलेगी हल हल हल, इसे हल हल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके माने बदल जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे करेंगे? है लैम हल अताक, हमज़ा भी बारीक है, देखिए हा भी बारीक था, लाम भी बारीक है। हल जो है ये हर्फ है, ठीक है, ये हर्फ है, लिहाजा इसको लाम हर्फ कहेंगे। और लाम हर्फ जो होता है ये लफ्ज़ के आखिर में आता है और सिर्फ 2 लफ्ज़ में आता है, हल और बल में आता है, ठीक है। कभी इसमें इजहार होता है, कभी इदगाम होता है। इजहार कब होता है, इदगाम कब होता है? जब इसके बाद लाम दोबारा आता है, ठीक है, फिर इसका मर्जिंग उसी लाम में होती है, ठीक है। और इसे लाम हर्फ हम बोलते हैं। ये अपने अलग मानी नहीं देता बल्कि आयत के अंदर मानी देते हैं, जैसे का की होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पिछले नोट्स में भी बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कैसे पढ़ेंगे? हल हल हल, ठीक है। हा की आवाज़ बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए। अतैक, हमज़ा बारीक है, अक़सुल हल्क़ से अदा हो गया। आ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो अलजौफ की आवाज़ होगी। अगर हम बोलेंगे, हम बच्चे से कहते हैं इधर आ, वो आवाज़ नहीं आएगी, ये यहाँ पे आपने गर्दन पे हाथ रखना है और जहाँ पे वॉइस बॉक्स है आपका लेरिंग्स है, यहाँ से की साउंड आएगी। हल अतैक, अभी हमने हमज़ा पढ़ा था ना, ये वो वाला है, ठीक है। तो आप सीख रहे हैं ना माशाल्लाह, तो उसे आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तै का ता बारीक है और ये अलिफ सगीरा जो है ना, एक अलिफ कबीरा होती है जिसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना अलिफ, एक्चुअली वो वाली अलिफ जो होती है वो फुल अलिफ होती है, उसे अलिफ ममदूदा या अलिफ कबीरा कहते हैं। उसकी छोटी जो डायक्रिटिकल मार्क कहलाता है, जो कि खड़ी हरकत कहलाती है, ये वो है, इसे अलिफ सगीरा कहते हैं, ठीक है। छोटा सा ये तय की आवाज़ को खींच रहा है, उसे मद बना रहा है, क्योंकि ये जो खड़ी हरकत होती है ना, हरूफ मद्दा के कायम मकाम होती हैं और 2 काउंट खींची जाती हैं। ये हरकत की शक्ल में होती है, वो मद की शक्ल में होती हैं, ठीक है, लेटर्स की शक्ल में। हल अतैक, क्या बारीक है, हल अतैक है, जबड़ा खुलेगा, है, जहाँ भी ज़बर आएगी फतह आएगी, जबड़ा खुलेगा, ठीक है। अतैक हदीसु, हदीसु हदीसु, अभी मैंने आपको नक्शा दिखाया था, डायग्राम दिखाई थी ना, कि हमारे ज़बान की क्या पोजीशन होती है जब हम फतह का सरा दम्मा अदा करते हैं। तो ये वो वाला नक्शा इस वक्त यूज़ करेंगे आप लोग। हदी लोअर जा दाल के लिए नीचे ड्रॉप हो जाएगा, हदी हदी, यहाँ मद बन रही है, ठीक है। अच्छा, मद के लिए देखें,
مد کے لیے کیا ہوتا ہے، اب آپ نے دی بولے نا تو آپ دیکھیں دی کے لیے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، دی کے لیے یہ زبان اتنی اوپر اٹھے گی، یہ گرین لائن دیکھ رہے ہیں سینٹر میں، یہ والی یہ زبان ہے جو اٹھ رہی ہے اتنی، حدی، ٹھیک ہے، الجوف سے ادا ہو رہا ہے، حدی، زبان ایسے اوپر جائے گی مد کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا حدیثو، سو کے لیے پھر گول ہوں گے دونوں ہونٹ، کمپلیٹ رولنگ کریں گے، فارورڈ پش کریں گے فرنٹ میں، جیسے او کرتے ہیں، او کرتے ہیں، گول کریں، شاباش میں سب پریکٹس کریں، بولے او او او، باریکی سے او او نہیں کریں گے، او او. هل أتاك حديث ثاسو حديث الغاشية، حدیث یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا، حمزۃ الوصل یہ الف ہے نا، اس کو چھوٹا صاد کا منہ بنا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، یہ بھی عکس الحلق سے ادا ہوتا ہے، حلق سے، ٹھیک ہے. عربی میں، اردو میں حلق کہتے ہیں، عربی میں حلق کہتے ہیں، تو میں حلق ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ سا کو ہم رولنگ دے کے لام سے ملائیں گے، اس میں توسط آواز چلے گی لیکن اس میں ہم قلقلہ نہیں کریں گے، سل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. حدیث الغو، غو غو کیوں کھینچ رہے ہیں غو کو، اس لیے اس پہ زبر ہے اور یہ ڈائکریٹیکل مارک الف صغیر ہے، اس کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے. غاشی غاشی، حدیث الغاشیہ، یا اور لیٹر جو باریک انہیں باریک ہی ادا کرنا ہے. یہ تائے مربوطہ ہے. اچھا تائے مبسوطہ ہوتی ہے، ایک تائے مربوطہ ہوتی ہے. اچھا تائے مبسوطہ کیا ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دیکھیں، میں نے کہا کانسیپٹ کلیئر کرنا بے انتہا ضروری ہے، ایسے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے. یہ جو تائے مبسوطہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب میں نے باندھ لیا نا یوں کر کے تو یہ مربوطہ بن گئی، اسے میں نے باندھ لیا، ٹھیک ہے. دوبارہ کروں، آپ کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا. یہ دیکھیں یہ تائے، یہ تا نارمل تا، کھلی تا جیسے اوپن تا کہتے ہیں، اس کو میں نے جب باندھ لیا ایک سرے کو دوسرے سرے کے ساتھ اور یہ جو نقطے اوپر آ گئے، یہ تائے مربوطہ ہو گئی، تائے تانیس بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تائے مربوطہ ہو گئی ہے. اب تو کبھی بھولیے گا نہیں اس کو زندگی میں، ٹھیک ہے. تائے مربوطہ کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے. یہ شکل یہی رہے گی لیکن اسے ہا ساکن کے ساتھ پڑھ جائیں گے. هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، ٹھیک ہے. وجو یہ ایک ہی رولنگ سے ادا ہو رہے ہیں، وو اینڈ جو، ٹھیک ہے. اس کے دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، وجو کہاں لکھا ہے میں نے، یہ دیکھیں نیکسٹ آیت. وو کے لیے آپ دیکھیں کمپلیٹ رولنگ ہو رہی، اس طرح کی رولنگ کریں، فارورڈ پش کریں گے. وجو کے لیے فرنٹ میں نا ایسے رولنگ ہوگی یہ، ٹھیک ہے. مکمل گول کر کے ہم نے پیش، اور یہ جو ہے نا جو واو مدہ بن رہے 2 کاؤنٹ کے لیے آواز گول ہو رہی ہے. وجو کر کے دیکھیں، ہونٹوں کو گول کریں، بولے وجو وجو وجو، ٹھیک ہے. وجو ہوئیں. اچھا اب یہاں پہ جب میں نے اسے کھولا تو ہمارے پاس کیا ہے، دیکھیں اسے کھولا تو یہاں پہ ہن آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. یہ ہے نا ہے دمتین ہن ہوتا ہے، تو یہاں ہن آ گیا. وجو ہوئیں. اور یا جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھیں یا جو یہ مشدد ہے، اس میں عربی مصحف میں مشدد دیا ہوا نہیں ہوتا، یا 2 دفعہ ہے، کیونکہ جو نون ہے نا اس کے آواز جو ہے پہلا جو ساکن ہے یا اس کے اندر چلی گئی، ٹھیک ہے. ادغام کیسے ہوا کہ جو نون ساکن تھا وہ یا کے اندر چلا گیا تو اس میں وہ مشدد ہو گیا، تو یہ یا جو ہے ہمیں پھر اس پہ ساکن نظر آتی ہے، تو یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وجوہ یاؤ، وجوہ ہوئیں یاؤ، ہن ہوئیں، اس پہ غنہ کریں گے. اور کون سا اکمل گریڈ کا، دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوگا جو 2 کاؤنٹوں کا ہوگا، ٹھیک ہے. وجوہ ہوئیں یاؤ، ہوئیں یاؤ، ہوئیں یاؤ. وجوہ یوم، میں کے لیے آواز اوپر جائے گی، میں، اور ای کے لیے آواز نیچے جائے گی، مائی. وجوہ یومئی، یومئی. اور پھر یہ زن ہے، ذیل کسرتین زن، تو جب زن کو ہم نے کھولا، ٹھیک ہے، تو اب یہ اچھا
میں کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ میں کے لیے کیا ہوا, دونوں جو لپس ہے وہ آپس میں جب وہ ہوتے ہیں نا فتحہ جو ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو آرگنز آپس میں آتے ہیں قریب اور ایک دم سے جدا ہو جاتے ہیں, میں فورسفلی جدا ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھے میم کو اس کے میں نے ایرو سے بتایا ہوا کہ وہ میم کے لیے اب بولے سب بولے میں میم فتحتین میں, سوری میم فتح میں, ایک فتحتین ایک فتح ہے نا, تو میم فتح میں. تو جب آپ ماں کرتے ہیں تو اوپر کا لپ اوپر جاتا ہے, نیچے کا خشک سے جو لپس کے وہ آپس میں, ٹھیک ہے. اچھا ای جو ہے یہ اقص الحلق سے باریکی سے نکلے گا, یہ ای میں نے بتایا یہاں پہ, ٹھیک ہے. یوم ایذن. اچھا ایذن کے لیے جب ہم نے کھولا تو آپ دیکھیں نون ساکن آیا, یہاں پہ ہمارے پاس حروف حلقی میں سے خا ہے, ٹھیک ہے, حروف حلقی میں سے خا. تو یہاں جب بھی ہمارے پاس تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو اس میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لیٹر آئے گا, تو وہاں پہ ہم نے نون کا اظہار کرنا ہے, یعنی اس کے مخرج پہ ہم نے ایک کاؤنٹ کے لیے جانا ہے, اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیسے ادا کریں گے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, خو موٹائی سے ادا ہوگا, خاشعہ, خاشی, اور شین کا مخرج کہاں ہے؟ زبان کا جب درمیانی سا اوپر جا کے تالو کے قریب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لگتا نہیں ہے تالو کے غار سے, وہاں سے جیم ادا ہوتے ہیں. تو تاکہ تھوڑا سا سپیس رہے, پیچھے سے جو ہوا آواز کو لے کر آ رہی ہے نا وہ پھیل جاتی ہے, جیسے تفشی پیدا ہوتی ہے, شین کا شور شاورنگ ساؤنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. خاشعہ وجوہ یومئذ خاشعہ, ٹھیک ہے. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا نیکسٹ آیت ہے عاملہ. اچھا عین کو ہم نے گھسیٹنا نہیں ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کہ عین کی آواز کو مد لیٹر کھینچ رہی ہے اوپر کی جانب 2 کاؤنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. یہ مد طبیعی بن رہی ہے, مد اصلی بن رہی ہے, تو اسے کیسے کھینچیں گے؟ عامی, لور جا میم زیر کے لیے کسرہ کا نیچے ڈراپ ہو رہا ہے اور درمیانی سے اوپر اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں ہونٹوں کے خشک سے آپس میں مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. عاملہ عاملتن, تن یہاں ہمارے پاس ضمتین ہے, 2 ضمہ ہیں, ٹھیک ہے, تو یعنی 2 پیش کی تنوین ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جب تن کو ہم نے کھولا تو ہمیں نون ساکن ملا, ایک نون زبر کے ساتھ کیا موجود تھی آلریڈی, دونوں آپس میں ملی تو ہر غنہ مشدد بن گیا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اکمل گریڈ کا غنہ کہیں گے, 2 سے 2.5 3 تک اس کی آواز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو الف کھینچ بھی رہا ہے تو مد اصلی بھی بن رہا ہے, 2 کاؤنٹ کے لیے آواز بھی اوپر جا رہی. ناصبہ عاملۃ ناصی, نا نہیں بولیں گے, عاملۃ ناصبہ, اور ہم نے ہا کو ساکن کر دیا, سے مد نہیں بنائیں گے, زیادہ کھینچیں گے نہیں, تھوڑا ایگزیجریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس میں جو ہمس ہے نا وہ واضح فیل ہو, ٹھیک ہے. تو چلے ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں, میرے ساتھ پڑھیں. هل أتاك باریک ہے, هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة, ٹھیک ہے. نظر تو آ رہا ہے نا, پتہ نہیں میں لگی ہوں, میں دیکھ نہیں رہی ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر تو آ رہے ہیں. عاملۃ ناصبہ, ٹھیک ہے. ایک ایک لیٹر پہ الگ الگ جا کے اس کو ادا کرنا ہے, ٹھیک. تو چلے اس کی اب پریکٹس کیجیے گا خوب اچھے سے آپ لوگ. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہماری نئی سورہ شروع ہو گئی ہے, اس کا انالیسس آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا, اس کو ذرا آپ اس کو بیٹھ کے پھر پڑھیے گا اچھے سے کہ کیا سمجھ میں آیا ہے آپ لوگوں کے. اور ادغام ناقص میں نے آپ کو بتایا ہے, ادغام ناقص یا اینڈ واو میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب میں آپ کو پڑھا چکی ہوں, پہلے سب سکھا چکی ہوں, ایک طرح سے یہ ریویژن ہو رہی ہے آپ لوگوں کی, ٹھیک. ظاہر ہے رول آ رہا ہے تو رول ادا تو کرنا ہے نا, تو اس کو جو نئے آنے والے ان کو سکھانا بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کریں, تو پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگلی 3 آیات اور ہم اس کی پڑھیں گے, اور آپ لوگ اس کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ رب العالمین ہم سے کیا فرما رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے. تو چلیں اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے اور ہمیں بہترین مسلمان بنائے, متقی مومن, اپنے مومن بندوں میں ہمیں شامل فرمائے,
اور اچھے سے پریکٹس کریں، پیچھے لیسنز دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گروپ کی طرف بلائیں، اور جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو اچھے سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس علم کو اللہ ہمارے لیے آزمائش بننے سے بچا لے اور ہماری طرف سے اسے قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔